بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں گے۔ پہلے ہم اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھیں گے، اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلے لفظی مطلب پر بات کرتے ہیں۔ لفظ ختم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز پر مہر لگا دینا یا کسی چیز کو بند کر دینا۔ اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس کا مزید مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے مختلف انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں وقتاً فوقتاً بھیجے۔ مختلف اقوام پر مختلف انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تاکہ ان کی ہدایت کا سبب بن سکیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی یہ مختصر آیت مبارکہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا میری اور پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے کہ جس طرح بنانے والے نے کوئی عمارت بڑی خوبصورت بنائی لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی، تو فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک معمار نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی، ہر طریقے سے اس کو مکمل کر دیا، اس کی خوبصورتی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جو دیکھنے والوں کو بڑا حیران کرتی ہے، جو دیکھنے والوں کو بڑا متعجب کرتی ہے۔ تو فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میں نے آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ اسی طرح جمہور علماء کا بھی یہی موقف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نبوت کے دعوے داروں نے جب جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے جہاد کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح امت مسلمہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ کاذب ہے، وہ ملعون ہے اور دوزخی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو پختہ رہیں
اور عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ کسی قسم کا سمجھوتا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔